الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرورنا ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا وأولانا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين بعد حمد و صلاة معزز و محتشم سامعین کرام، آج دا خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان فضائل جمعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ قولی فعلی لسانی خطاط و محفوظ فرما کے شرح صدر نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنی لارے بے عیب منزہ کتاب ارشاد فرمایا قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اے گروہ یہود تو اڈا اگر اے گمان ہے کہ تسی اللہ دے دوست ہو تے باقی اللہ دے دوست نہیں، فتمنوا الموت، پھر موت دی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تسی سچے ہو۔ یہودیاں یہ افواہ پھیلا دیتی کہ اسی اللہ دے پیارے ہیں، اللہ صرف سان پیار کردا ہے، ہوری کسی ٹبر نو نہیں کردا۔ اللہ دے نزدیک بہترین مخلوق بھی اسیاں، بہترین دین بھی ساڈا ہے، اور اللہ محبت بھی ساڈے نال کردا ہے۔ اس گل دا پتہ جدو صحابہ کرام نو لگا، صحابہ نے حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ، یہود و نصارہ یہ گل کردے نے کہ اسی جڑے ہیں نا وہ اللہ نو زیادہ عزیز ہے، باقیاں اللہ ایڈی محبت نہیں کردا۔ حضور نے جواب نہیں دیتا، جواب اللہ نے خود فرمایا۔ تو اللہ نے فرمایا اے یہود و نصارہ، اگر تسیاں چاہتے ہو تو اڈا دعویٰ ہے کہ اللہ نسی بڑا پیار کرنے، پھر صاف وچ کھڑو جاؤ تو دعا کرو اللہ سن موت دے وے۔ جے ایڈے تسی سچے ہو تو میرے نا تے مار کیوں نہ ہو جاندے؟ گل سمجھا؟
دوسری جگہ تے اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. انہوں نے گل کی کہ اسی اللہ نال بڑا پیار کرنے ہیں. رب نے فرمایا میرے نال پیار کرنا الگ ہے، تسی پیار کرو یا نہ کرو یہ تہاڈی گل ہے، برل میں اندے نال پیار کرنا جڑا محمد عربی نال کردا ہے. جڑی ہے نا موت، یہ بڑے بڑے دا پیار دا نکھیڑا کر چھڑدی، اور اللہ انہوں امتحان رکھے جڑا سچا ہے وہ آکھے میں دین تے مرن واسطے تیار ہاں، نکھیڑے ہو جیسن کوڑا کیڑا سچا کیڑا. وَلَا يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. نال اللہ آپ جواب آپ پہ دن دے جیڑے نہ چنگے کام کیتے اے مرن دا نا ہی نہیں لیندے. اوڑی اوڑی بولو سبحان اللہ. انہاں کہا اللہ سان زیادہ چاند ہے، اللہ کہا میرے نا تے مر جاؤ. انہاں کدوں مرنا سی؟ اللہ نال ہی آندا ہے بس جننے چنگے کرتوت نے نا انہاں دے، جننے سونے کام نے انہاں دے، یہ مرن دی تمنا نہیں کردے. یار دے نا تے مر سکتا ہے، یا صدیق مر جائے یا حضرت پاک عمر مر جائے. انہاں دا کی کم ہے یار دے نا تے مر جائے. وَلَا يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کرنگے، ڈرنگے بسان موت بھی آوے، یہ ایسا سوچ ہی نہیں سکتے، یہ تے فرار ہوندے نا موت تو. لیکن اللہ ظالمن جان دے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ. نال اگے اللہ سمجھیندہ بھی پہ اگر تسی موت تو نچ دیو نا فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. ملنا تے ایک جڑے ہے دوڑے نال. کچھ لوگ جنگ تو نس گئے، جنگ جدوں غزوے واسطے حضور دے صحابہ نکلے تیا درائے جڑے خالی نعرہ لاؤن والے ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے تو انہاں ایک دو جن تقریر سنائی. فصل پکی پئی، پھڑ کھجوراں دے لگے پے، جاؤ تسی جنگ تے ہو. او دے کدائی مار گئے تو ساڑھے گھراں دا، ساڑھے پچھلے ٹبر دا، ساڑھے کھجوراں دا کون ذمہ دار ہونا ہے؟ اللہ سونا فرماتا ہے موت تو نس لو، جنی ایک دوڑ لا سکتے ہو لا لو. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. اس ملاقات موت ملاقات تے تو اڈے نال کرنی ہے. بستر تے ہوئے تاں بھی موت آ جانی ہے، جے میدان جنگ جو ہوئے تاں بھی موت آ جانی ہے. حضرت خالد بن ولید نو صدیق اکبر نے جدو سپاہ سالار بنا کے بھیجے دو نصیحتیں کیتیاں. پہلی نصیحت آپ نے فرمایا اونچائی پسند نہ کرنا، تعریف نو پسند نہ کرنا، دنیا نو پسند نہ کرنا، خود تیرے پیچھے دوڑے گی. دوسری نصیحت آپ نے فرمایا موت تو نہیں ڈرنا، زندگی تیرے پیچھے دوڑے گی. موت نو پسند کرنا، اگر زندگی نو پسند کرو گے موت تہاڈے پیچھے دوڑے گی. اگر موت نو پسند کرو گے زندگی تہاڈے پیچھے دوڑے گی. پھر کوئی ایسا جسم دا حصہ نہیں سی جتے خالد بن ولید نو زخم نہ لگ گیا ہوئے جنگ. لیکن جدو آپ اس طرح مرگ دے آئے تو موت نال خطاب کیتا. فرمایا ان خالد بن ولید نو کمزور جاتے ہی تے آ گئی ہیں.
اگے ہون تائیں کتے آیا میں جے ہزارہ جنگل لڑ چھڑیاں یار دے ناتے ہون صرف اے سمجھے میں ٹور نہیں سکتا تے ہون آ گئی ہیں پھر آپ نے قوم نو مت دیتی فرمایا اگر میدان جنگ موت واقعہ حقیقی ہوندی تے خالد بن ولید کدوں دا شہید ہو گیا ہوندا موت ادو ہی ہوندی ہے جدوں رب نے وقت مقرر کیتا ہے ہوئے مسلمانہ دا نظریہ نہیں موت تو بجنا اے یہودو نشارہ ڈر دن موت تو محمد عربی دا غلام نہیں ڈر دا اور رب وحدہ لا شریک دے قرآن دا فیصلہ چیلنج اللہ دیتا ہی موت دے اے اونا بندے واسطے نعرہ جڑے دا اللہ دے نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تے اللہ دے کرو اگا مرو مڑو کے ویلے مار کیوں جاندے ہو اور اس گل تے آکھنا سی سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ نَاسْلَوْ یہ تو اڈنال ملاقات کرسی ثُمَّ تُرَدُّونَ کوئی اگلا ٹھکانا ہے تو اڈے گوڑ دسو اونا میرے علی ہے واپس لوٹ کے دوسرا پھرنا ہے الہ عالم الغیب والشہادہ اور اللہ ہر ظاہر نو بھی جاندہ ہے ہر غیب نو بھی جاندہ ہے اللہ نے پتہ ہے کیڑا کننے پانی ہے چیت کیڑا کننے کاشک ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مالک کو بھی خبرہ دیتے ہیں جڑیاں تو سنو جان دے یعنی اللہ پہتا ہے میرے کوڑ کوئی شے نہیں چھپی ہوئی کیڑا کننے کاشک ہے کیڑا کننے اللہ دا دوست ہے اللہ انہوں نے چیلنج دیتا ہے جی تے بھائی تو اٹھے چینی محبت ہے تے دعا کرو یا اللہ سانا اپنے نا تے موت دے لیکن اللہ انہیں انہیں دعا کرنی نہیں انہیں پتہ ہے بس آڈا چنگا جی ایک نہیں موت دی تمنا وہ کرے جن پتہ ہے باغا جڑے عمل ٹور گئے نے پار لے جا سن سمجھا یا جڑے بندے توبہ کرتے پندن خدا تو نہیں ڈر دے پندے اے موت تو ڈر دے پندے باغا بڑھنا کیے گل سمجھا کی میری مگرنا موت مکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل کو پوچھا عوام ڈیر ساری ایک مشرق کا لندہ ہے ایک مغرب کا لندہ ہے دو آدھا ٹائم ایک ہوئے تے جناب اور ایک ہی عمل کر دیں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی تے سوڑا کوئی کتھے بھی ہوئے اینا ایک تٹیل اللہ میں دیتا ہے میں نسر نہیں دیندہ مدد سمجھئے با کمرے چھوڑ جائیے تو موت ہونی کوئی نہیں اب اندھے سمجھے باقی دا اگلے کمرے چھوڑ گئے تو مدد کام ٹاڑ جائے اسرائیل علیہ السلام فرموتے نے مشرق گئے گا جتے بھی مرضی ہوئے انہی ایک طاقتہ میرے کڑائن میرے سامنے جہان انجیے جو میں ہاتھ دیا تھے لیے میں تو مشرق کڑا پھاڑ کے ادھے لے آؤنا تو ادھلا پھاڑ کے ادھے لے جانا انہاں تو نظام ہی کوئی موت دا کوئی پتہ نہیں جے لے آجے وحب بن منبے نے اسرائیلی روایت نقل فرمائی بادشاہ تھی تے کو سوار ہویا گوڑے تے علماء گوڑے تو سنی ہوئی بڑے ٹھاٹ باٹھ نالو باہر نکلیا اپنی چڑتڑے تکبر غرور دولت جنی ملے نا بندہ انہا بگڑ دے دعائے کی تکرو اللہ دولت بھی دے وے ناڑ عقیدہ عثمان غنی اڑا دے اے تاریخ بھکھے بندے خدائی دا کدی دعویٰ نہیں کیتے خدائی دا دعویٰ انہا بندے کیتے جنہا کوڑ مال دولت راجہ تائیں طرف نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ مال بھی فتنہ ہے اولاد بھی فتنہ ہے لیکن یہ تو فتنہ نہیں جدو رب دی راہ تے قربان کر دیتی جائے اللہ اکبر وہ نکڑا گھوڑے تے تے کو ایک فقیر درویش ملیا انہیں آخیا ایک منٹ میری گل سنے بادشاہ سی ماڑے تے نظر نہ پئی اس درویش نہ لگام پھڑ لئی گھوڑے دیو سکے گل سن کے جانی
سکیا تین پتہ نہیں تو بادشاہ وقت دے گھوڑے نات پائے سکیا گالے کرنی ہے سرکار جے ناراض نہ ہو بادشاہ کہ دسو سکیا کلیاں کرناڑی بندیاں جو دسناڑی بھی نہیں کہ تیری انی مجال میں گل سنا پھر تیری کلیاں سنا تو کانت تھلے کر بادشاہ جدو اس فقیر دے منہ نال کل ہے تو سکیا میں جاننا کونا بادشاہ کہ نہیں ویندی پہلی باری پیان انہاں کہ میں ملک الموت ہوں بادشاہ بڑا جو گھوڑے تو تھلے ہے اسا کہ ایک باری میرے پیشہ جان دے میں کو وسیعتہ کارے ہماں کو لین دیر کارے ہماں ڈھیر سارا نظام ہے میرا اسا کہ پترا ہوڑا جیڑا تو آنے نا با گھوڑے تو ایک پیر تھلے بھی آوے اے نہیں ہو سکتا اے مولتاں سی دینے آ محمد عربی دے غلامانو امام ابو طالب مکی نے لکھے ٹوٹل واقعی درویش کنو فرشتہ ملیا انسانی شکل ہے اسا کہ میں ملک الموت ہوں اس درویش کہ تیرا چروکنا انتظار لیٹ ہیں بادشاہ ہوا دی تو فقیران دی موت الگ الگ ہوندی وہ فرشتہ پوچھے ہاں ان کی مولت لینا اسا کہ مولت کیڑی ہے ترس دے پہ یار دے دیدار نو جان کٹ دے لے جا مولتا کہہ دیا اسا کہ اللہ کیا سالت مرنا چاہنا ہے اسا کہ اونج اے تیری گل ٹھیک ہے میں نے وضو کر کے سجدہ کرن دے جلے میں سجدے تجاما جان کٹ لیں اگا آمینہ دلال جانے رب ذل جلال جانے یہ نن مولتا نہیں دینا آج ایسا ہی ایک بار لیکن دعا ہے کیتا کرو ہارون الرشید جیڑا سی نا بہت بڑا بادشاہ اور سمجھدار بھی علماء نال صحبت بھی رکھتا سی ان تک پتر سی 16 سال ہوندی عمر سی تے اے مالک دی مرضی ہوندی وہ بادشاہ وہاں دے گھروں میں فقیر پیدا کر چھڑتا ہے ان دا ماننا آ جائے تو فقیرہ دے گھروں بادشاہ بنا چھڑے ان دا ماننا آ جائے تو بادشاہ وہاں دے گھرائیں جو فقیر پیدا فرما چھڑے اے ان دے مرضی اپنی اللہ اکبر مولانا ملازم سینڈوگر صاحب اکثر تقریریں فرمائیں دے ہیں بس یہ مالک دی مرضی ہے ڈوگریں جو بھی مولوی پیدا کر چھڑے انہاں دی گل لے نتی مالک دی آئی لیکن سمجھے فرق ہوندہ ہے ہارون رشید 16 سالہ پتر تو آیا بادشاہی دی کچہری لگی تو انہاں پتہ ہے اے جڑے ساڑھے بادشاہ نے نا اے چھوٹے چھوٹے دے دفعہ مارو وزیر اعظم نہیں جڑا وزیر اعظم دا سمجھو جڑا محل ہے نا اے انہاں دے کھان پیڑ دے کمرے برابر بھی نا جتھے جانور ریشم دیاں او جڑیاں نے نا لٹک دیاں یا چادرہ جانور ریشم دیاں تھلے وچ دیاں یا کلینہ تے خوشبوہ جانور انہاں دے ٹھاٹ باٹ وکھرے ہیں بادشاہ دی کچہری لگی ہوئی تھی نا ان دا پتر 16 سالہ دایا کپڑے شپڑے ان دے گندے مندے ایک اس لنگی جی شہر تے بڑی ہوئی تے وزیرہ نال تے موٹا ماریا ایس پتر تیری دوجے بادشاہ مندے نجریں عزت گھٹا نو چھڑی ہارون الرشید نو بھی غصہ لگا دل بھی دکھیا بادشاہ دا پتر ہے کپڑے پاٹے پائی ودہ تو سکا پترہ میری تو ناک وٹ چھڑی ہے اے وزراء آئے نہیں اے کپڑے پالے نہیں تو اوران کیوں آئے کمرے چرے آرام دو اس 16 سالہ جڑا پتر سی نا اس آج نظر ماری تو مال دے چبارے دے اکتے نا ایک پرندہ بیٹھا ہے اس کا کیا ایک باری اورام ہے نا اس آج ہاتھ کیتا تو انہا پرندہ ایتے بے گیا 2-3 منٹوں دے نال لگا رہا تو انہا دا حلا جا چاہ ہونو 16 سالہ پتر ابے نال گل پہ کر دے ابا جانے میں تو اٹی عزت پہ مال نہیں کیتی میں انتے تسا رسوا کر چھڑیا ہے میں اللہ دا فقیرہ تسی دنیا چھ کھبے بندے ہو میں تو اٹھے تو بڑا شرمندہ میں تو اٹھا پترہ گل میری سمجھ آئیے کوئی اللہ پولا پولا کو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ موت جڑی ہے نا ان فقیران دی الگ دی جو حضور نے فرمایا موت دی تمنا نہ کرو حرام ہے ہاں
اندھ کول نیک مال نے وہ سمجھ دے کدائی میں تھوڑو کنا جاما پھر وہ اللہ دی بار گئے چرز کرے یا اللہ میں زندگی اتن تک دے جتن تک میں خیر چرما اگر سمجھے میں تھوڑکڑ لگا پھر میں موت دیویں باب رجوی تمنا کیتی ہے نا با یا اللہ ہون حضور دے خاکے بان گئے نہیں ہون میں موت دے دے تے مندہ اونا دیئے جنہ اون دی منی ہوئی ہوئے مندہ اون دی حدیث قدسی اپنی ساریاں چاہتا میری چاہتے قربان کر چھڑو موڑ میں اونج کر سانتی ہیں تو اڈی چاہتے یہ اکثر دکانیں چھپی ہوئی حدیث پاک لگی لیکن سمجھ نہیں سانا یاد تھی کیڑی وڈی گل ہے کہ اللہ بندے نہ دے جڑیاں تیریاں ساریاں آرزواں نے نا میری چاہت قربان کر چھڑ مڑ ہوسی اونج جویں تیری چاہت لیکن ہوسی میری چاہت نہ ہوندہ اونجی راسی یہ میں تیری منشاء ہے لیکن قانونی لحاظ کے ساتھ رزق کوئی ہے جڑا حلال طریقے نال آ جائے حرام طریقہ بھی کر لو دینا ہون نہیں سمجھ آئی میں طریقے کار الگ پیر سید محمد علی شاہ صاحب زیدہ شرف اٹالی گرایا آپ نے فرما رہے ہیں درمیان تقریر با ہون لکھ کے بھی دے چھڑیے نا اعلان کر چھڑیے ساڑھا طریق نال کوئی تعلق نہیں انہاں موڑ بھی پھاڑ کے لے جانے کیونکہ نا جی ٹور گئے تو فرمائے دے بیڑے پڑی نالو بندہ چنگا پڑی جائے تو نہیں پڑھیندے ہو بھی ہیں جنہیں اشتام دیتا یا 2017-18 دا موڑ چنگا نا جنہ اللہ اکبر وہ طریقہ ہے واردات اپنی اللہ اکبر کبیرہ حضور سرکار نے فرمایا موت دی تمنا نہ کرو ہاں او تو کرو جدو تسی سمجھ دیو ایک بندہ نیکے فتنے دے ڈر تو اللہ دی بار گئے چاکھے نا یا اللہ ہون میں موت دے دے کدائی میرے اعمال اگلے ہی نہ روڑ جاڑ پھر جائز ہاں یا میدان جہاد ہے کہ جہاد چجاؤے تو شوق شہادت واسطے دعا کر سکتا ہے یا اللہ جاؤ تے ہاں پیشا نہ ہون دے بھی حضرت عمر بن جموع جدو جہاد تے گئے نا گفتگو لمبی ہو جاسی میرا آج دل بسورہ جمعہ مکمل ہی ہو جاندی جہاد تے گئے تے اعلان کر کے گئے یا اللہ میں پیشا نہ آما شہید ہو گئے او آپ نو اٹھین لگن تے ہو آپ دا جڑا لاشا نہ اٹھے نا تو حضور نے فرمایا گھروں پچھو وسیعت کیڑی کر کے آیا انہاں کہے جی ایسا کیا میں پیشا نہ آما حضور نے فرمایا اس گھر کوئی نہیں جانا اتھے ہی دفنا دیو زائیں دعا کر کے آیا چھاڑے دعا کر دینا کھویڑا ہوئے تو میں اگلین دیس سے ہی نا ذوق نڑکو سبحان اللہ اللہ اکبر 16 سالہ چھوڑا آنکھیں اندے پرندے بھی لگ دے ارورو رشید نے اس گل کی تھی بابا تیرا میرا ان وسیب نہیں بڑھنی ماں نو ملے تے ماں نے ایک انگوٹھی دیتی باؤ کھویڑا آوینا تے پترہ کی دیں ویچ منڈا لئی بڑھ بادشاہ دا پتر آتے انگوٹھی دیر قیمتی آپ بسرہ چلے گئے ابو عامر ایک بزرگ نے اتھو دے بسرے دے وہ فرمائے دے کہ میں نا میری تھوڑی جی قد خراب بیٹھے گئی تو میں بڑھوینی ہے میں باہر گیا چوک مزدور لے آما میں انہا بندے کلو پوچھا یار کو مزدوری آڑا بندہ لب جیسی سارے ہی مزدور ہے میں اس نوجوان نو ویکھیا جن دی 16 سال عمر آئی زنبیل تھیڑا جائیں دے کوڑا ایک سیڈ تے منے بے کے ناڑ اے انتظار پہ کرتا با کوئی مزدوری کرے ناڑ آ جائے تے ناڑ اللہ دا قرآن پڑھ دا پیا اندہ مطلب ہے دین دا کام کہتے ہیں بھی کام ہو سکتے ہیں وہ انجے ساڑھیاں سستیاں آپ نے فرمایا مزدوری کر سکتے ہو سکتا جی ہاں 2 شرطاں ایک شرط ہے ایک درہم ایک دانے مقدار ہے ایک درہم میں لیسا دوسری جس ٹائم نماز دا ٹائم ہویا میں کام نہ کرسا میں اولے نماز پڑھ سا وہ نبضر کا فرمایا ہور کے جائے دا بسم اللہ اب رمضان میں انہوں لے کے آیا اس کلے بندے دا بندیاں دا کام کیتا
میرا دل کیتا ہے مزدوری واد دیا میں انہوں 3 درہم دیتے ہو سکے تیری میری گل ہوئی ہے درہم دی واد میں نہیں لیندہ اب چلے گئے مزدوری کیتی سویرے پھر آپ گئے مزدور نو تلاش کرن پہ میں لے آواں او بزرگ ملے ہی نہ ہو جڑا 16 سالہ نوجوان آنا ملیا نہ آپ نے بندے کو پوچھا یار تو میں کل ایک مزدور لے گیا آنجائندہ ہوندا نقشہ قرآن ہوندے کولے ایک مصلی ہوندے کولے سیر تے اس لنگی بندی انہاں مزدوران دسیا بھائی وہ 8 دے جی کو دے مزدوری کردا ہے تے 8 دے وہ کھاندا ہے اگو سمجھ دے ہو باؤس ایک درہم دا کنہ گزارا ہوندہ اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ گاج کیا کھو سبحان اللہ ایک درہم کمیندہ ہے تے 8 دے کمیندہ ہے کھاندہ ہے بے کے آپ فرمیندے میں 8 دن کام ہی بند کر چھڑیا بجیڑا سواد دن دے کڑو مزدوری کرین دے نا باقیاں دا تے نہیں لبنا 8 دے آباد پھرو میرے بندہ ملیا تو میں کہ حضرت مزدوری کر سو سکے شرطہ ہوئی دو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آجا گار لے کے تے ابو عامر آپ سرکار فرماؤں نے میں ویدہ رہا بھائی دا بندیاں دا کام کلا ہے نکار کی میں جاندہ ہے میں ویکھیا او گارا آگا رکھ دا سی اٹھا آپ اٹھ اٹھ کے لگ دیاں رہیاں گارا او رکھ دا جویں اس گارا رکھنا اٹھا لگ جانا جویں اس گارا رکھنا اٹھا لگ جانا آپ نے فرمایا کمال ہے یہ تے کو اللہ دا ولی ہے میں ان مزدوری تے لائے رات نو آپ سرکار نے فرمایا تیری مزدوری باڑی بن دی ہے آپ نے فرمایا تیرے نال جیڑی گل ہوئی ہے میں نو دے میں باڑی مزدوری نہیں لیندہ اے میں صرف ایک درہم کمینا باقی عاملہ دا لال جانے درب ذوالجلال جانے جناب ابو عامر نے پوچھا 1 درہم تو لے جانے نال اتے تھوڑی جی 5 پیسے کر لو دانک جی میں تے 8 دے تو کھانے گزارا کے میں ہوندے جیڑی اس گل کیتی ہے کہ میں اپنے اندازے سنا لما تو 29 منٹاں دا انتظار ہے ذوق نڑا کو سبحان اللہ اللہ اکبر جناب ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھیا سجنا 1 درہم نال تے گزارا 1 دیاڑی دا نہیں ہوندا 8 دے گزار کے آ جانا ہے حضور دا یار آندہ ہے اسی تیرے درہم اللہ نہیں ویندے ساڑی نظر یار دے بوئے تے ہوندی ہے دار یار دا جانے منگتے دی خیرات جانے آپ سرکار نے بابا جی نو سمجھایا ترجمہ ہی بن دے سرکار دے در والے رہ دیئے نظر میری سرکار دے در والے رہ نظر میری اس دردی گدائی تے ہو دیئے گزر میری اس دردی گدائی تے ہو گزر میری سرکار دے در والے رہ دیئے نظر میری آ جاوے مدینے وچوں کوئی چٹھی میرے نادی کوئی چٹھی میرے نادی راہ تک تک کا
سدیدا تھک گئی ہے نظر میری راہ تک تک کا سدیدا تھک گئی ہے نظر میری اس دردی گدائی تے ہو دیئے گزر میری میں بہانے اللہ دے قرب دا تیسرے دن آپ پھر ہفتے بعد دوبارہ گئے اس مزدور نو تلاش کرتے پوچھے سنگیاں کرو آنجا جی دے ہلیے آڑا ایک مزدور ہے نہیں پہ اللہ بتاؤ نا کہ 4 دن ہو گئے او فلانی جگہ تے تڑپ دا پہ بیمار ہے تے انہوں بڑا بخار ہے جناب ابو عامر فرمائے دے میں ان دے گوڑ گیا ادھی ایٹ دا سرانا سا اکھڑے ہوئے موڑ بھی اللہ دی بار گئے چرزہ پہ کردہ یا اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہوئے تو قیامت آڑے دے عوام دے سامنے شرمندہ نہ ہوا ادھی ایٹ دا سرانا بادشاہ دا پترے اے بندے ہائے دین ہے یہ تھے جڑے دوجی نسلوں پیر بنے ان ترائے تکیے نہ دے یہ دوجی بری آن دے ہی نہیں تکیے داتے پہ دین داتے کیڑا تلقہ ایڈے لوٹے مذہبی راہ پر کو جان دینی داب کیا کو سبحان اللہ بہرحال جناب ابو عامر نے پوچھا کی حال ہے تیرا ہو سکے آپ دے سامنے آپ نے فرمایا میں بالکل آخری لمحات نے میں جان لگا اے میری لنگی تے میری انگوٹھی بیچ کے میرے کفن دفن دا انتظام کرام اے میرا مسلح تے اے قرآن مجید اے ہارون الرشید جیڑا بادشاہ ہے نا ان دیویں تے ان ناکھی ایک پردے سے تین توفہ گلے ابو عامر فرماتے ہیں میں حیران ہویا ہے مزدور تعلقات اندے ہارون الرشید نال نے با کردہ مزدوری ہیں وہ بھی ایک درہم ہے توفے کا بادشاہ ون پہ گل دے آپ سرکار نے دفنایا کفن شفن دیتا جناب ابو عامر گئے اللہ اکبر ہارون الرشید اپنے محل چو نکل دا پیسی تے آپ نے فرمایا ایک باری ٹھہرو میری گل سنو بادشاہ سی نہ رکیا ہو سکیا آل رسول دا واسطے ایک باری ٹھہر میں تیرے نال گل کرنی ہارون الرشید حضور دی آل دا نہ سنیا تے ٹھہریا اس طرح قرآن تے مسلح سامنے کیتا فرمایا ایک پردیسی بندہ او میں نے ملے تو اس میں نہ کیا بادشاہ اندئی تے بادشاہ دیاں چیکا نکل گئیاں ان سے آن ہو گئی ہے یہ توفت ساڑھے پتر دائے بادشاہ گھوڑے تو تھلے لگتا تھے پیدل اپنے کمرے چ گیا وزیران پھر پتہ لگ گیا بادشاہ دے حالات اور نے اسا کیا میں نے ایک باری بادشاہ نو ملن دیو اسا کیا بادشاہ نو غم ہی ایڈا ہویا ہے کیڑی گل کیتیا ہن سوال جواب نہ کری صرف تحفہ دے کے پیچھے آ جا محل دے اندر گئے ابو عامر انہوں نے پوچھا دس ان تو ویکھے آپ نے فرمایا میں ویکھے فرمایا کی کردہ آپ نے فرمایا او گارے نال اٹھا لیندہ مزدوری کردہ ہارون الرشید کھڑا ہو گیا اسا کہتا ہے حیا نہیں آیا حضرت عباس دی اولاد دا بندہ ہے تو ان دے کڑو مزدوریاں پہ کرنے آپ نے فرمایا حضرت میں نے پتہ ہوندہ نا با تو اڈا پتر ہے تے ساڑی مجال ہے اسا ان دیاڑی تے لینے تے آپ سرکار نے فرمایا دس آخری واری کی گلنا کردہ یا پیو مڑا بھی بادشاہ پتر بھی مڑا اللہ دا درویش تو انہیں پتہ ہے مرن تو بعد فقیران دا پتہ لگ جاندہ ہے گل سمجھ آئی میری کوئی نہ ہارون الرشید وقت دا بادشاہ ابو عامر گلو پوچھتا ہے دس کنی واری ملے آئے
آندہ 3 واری ملیا میں اندے گلو ہتھا نال مزدوریاں کرائیاں فرمایا کنے درم تے فرمایا 1 درم دینا مزدوری کرنی فرمایا اس تو علاوہ کی کردہ سی ابو عامر آندہ پورا ہفتہ نماز پڑھنی اللہ دا قرآن پڑھنا ہارون الرشید آندہ 10 کوئی خاص جائی گال ہوئے جیڑی تو نوٹ کی تھی ہوئے ابو عامر آندہ گال ایک ہے لیکن میں دسنی کوئی نہیں ہارون الرشید آندہ میرا سکا پتری اللہ واسطے گال دس چاہا ابو عامر آندہ انہیں میں نے رکا دیتا انہیں آکھیا جدو میں نے قبر چلین لگے رکا میرے نال رکھ دینا ابو عامر آندہ میں رکا ہارون الرشید آندہ 10 رکا رکھے کہ کوئی نا ابو عامر آندہ رکا بھی رکھے اگلے بھی معاملے ویکھے نے ہارون الرشید آندہ نہیں یہ تھے نہیں گل کرنی خاص کمرے گئے خوشبوਆਂ لوائیاں سارے ملازمانو بار کڑیا وزیر آندے نے کمال بادشاہ آج تین پتر دا خیال آ جائے ہارون الرشید آندے قسم لے لو جو پتر گال کر کے گال پیا کردہ ہوں وہاں گال کوئی خاص گلنا عام کمریاں چھ نہیں ہو دیاں ابو عامر آندے ہوندی آخری وقتا انہیں میں نے ایک رکا دیتا میں کفن دیتا ہے رکا نہیں بھولیا غسل دیتا ہے رکا نہیں بھولیا جنازہ پڑھے رکا نہیں بھولیا قبر چلٹا جائے رکا نہیں بھولیا لیکن جدو آخری اٹھا رہ گئیاں نے میرے دل خیال آیا ویکھت صحیح رکے تے کی لکھیا ہو جائے میرا من کیتا میں رکا چاہیا رکے تے لکھیا ہویا سی سونیا جیو جہاں قبول کر لے نیکی نامی ہوئے تیرا بردان تیرا نوکر میں ساری زندگی دنیا تو الگ ہو کے گزار کے آجا میرے سونیا معاشرالے دیاڑے میرا مان رکھنا توجہ میرے ال ہوئے گال سمجھ آجا سی ہارون الرشید زارو قطار روندہ بے فرمایا 10 اگاں کی ہو جائے ابو عامر آندہ میرے دل خیال آیا میں رکا کاڈلا ایڈا قیمتی کوئی نہیں میں ہاتھ پیشا کھچڑ لگا ایک نور آڑا ہاتھ آیا ہے انہیں میرا ہاتھ پڑھ کے آکھے آئے وہ ابو عامر کی ہو گیا ہے ساڑھے یار دی نشانی لئی جانا ہے ایک نورانی جہاں ہاتھ آیا ہے انہیں میرا ہاتھ پھڑے آئے تھے میں نواز آئیے آندہ ابو عامر کی ہوگی اور تے ساڑھے یار کل دولت کوئی نہیں ہکو ساڑھے یار دا رکا ہکو نشانی ساڑھے یار دی آئی وہ پیشہ لے جانا ہے میرے دل اشتیاق پیدا ہویا قبر ہکو بندہ رکھے ہے اور نال بھی کوئی ناسی 3 بندے دفنہ اڑالے تو چلے گئے میں کلا قبر وانگ بند کر رواز سے بیٹھا ہو یہاں کون ہوئے جیڑا قبر چھا گیا ہوئے میں اٹھا چھا کے جھاتی مارے لگا تیرا صاحبزادہ ہارون الرشید دا پتر وہ 16 سالہ درویش کفر چو ہاتھ چھا کے آندہ ابو عامر بڑیاں نیکیاں کتیاں نہیں ضائع نہ کر دیویں میرے نال حسن سلوک کی دی جان دیواری ہار چھے ضائع نہ کر دیویں میں ابا چھا دیتے یار دی وجہ تو اممہ چھڑ دیتی یار دی وجہ تو پھیڑا وار چھڑیاں یار دی وجہ تو دنیا دارام وارے یار دی وجہ تو ساری زندگی دنیا چکلہ پھردہ رہا ہکو آرزو ہکو تڑا پائی یا اللہ میں دنیا چکلہ رہا ابے دا پیار نہیں پایا کلہ رہا اممہ نال ہاس کے بولے بھی کوئی نہیں بھیڑا نال کھیڑیے کوئی نہیں ویرا نال کھیڑیے کوئی نہیں یا اللہ میری اس زندگی دا میں نسلا دیویاں ایک قبر ہووے ایک میں ہوا تو جایا مینا دلال ہووے
جنہ ساری زندگی یار دے نال آئی ہوئے قسم با خدا مدنی قبر چاکے زیارتاں بھی کراؤندا ہے گلاں بھی کردا ہے ایک واری یار دے نال تو بیٹھ کے تو ویکھو ابے نال ہس کے نہیں بولیا بادشاہی نو جُتی دی نوکت رکھیا ہے ہارون الرشید دا پترا بادشاہی کردا دولت ختم نہ ہوندی لیکن دل نو چوٹ لگ گئی دولت نو کی کرنا ہے جہانا دی دولت آمینہ دلال ابن کی کرنا ہے یار معاشر آلے دے سینے لا لیا کیڑا خوش نصیب ہونا ہے قبر بھی کمال ہے بندہ بھی کمال ہے حضور آگئے نہیں وہ جس نبی نو اس غلام دے رکے نال ایڈا پیارے غلام نال کنا پیار ہونا ہے جس غلام دے رکن بھی قبر چو بار میرا نبی نہیں پیا نکلن دیندہ وفا یار نال کریے آت دور دی گلے تاجدار بریلی امام احمد رضا خان آلہ حضرت جندو لقب نال پکاریا جاندہ ہے امام احمد رضا خان مرن تو پہلے وصیت کی تیائی ہوئے لوگو میری قبر اینی بناونا میں اٹھ کے کھڑو جاواں میں نے ٹرنا بھی پہ جاوے میں ٹر بھی لوا مریدہ کیا تیری کو نوی قبر بڑھنی ہے جمیں دی سنت قبر اونج دی بڑھائیے آلہ حضرت نے فرمایا ہوئے سجڑا ہو میں بادب مسلک دا امامہ ساری زندگی ادب اچھ گزاریے سونے آنا تے ہے اسائیں جدا کامی کوئی نہیں کیتا با حضور آنی نہیں آنا تے ہے ساڑا یقین ہے سونے آنا تے ہے ساڑا یقین ہے چکی تو آڈا خیال ہے سونا قبر جھوے میں ستا رہ جاواں میرا دل کردائے جدو یار دیا مندہ ویڑا ہوئے اینی قبر کھلی رکھے آجے میں اٹھ کے کھڑو جاواں اے نہ ہوئے قبر چھپے ادبی ہو جاوے رکھیالے عاشق رسول ہے کمال ہے ابو عمران میں رکا پیشا کھچے تو دور فرما رکھ چھڑ ساڑھے یار دے ہاں تے کاغذ ہی نا کنا قیمتی ہونا کاغذ صرف اتے لکھیا میں دنیا چھڑی ہے سونے تیرے واسطے اللہ اکبر لیکن شرط بندہ یار نال وفات کرے جدو یار نال لگ جاوے موت نہیں ہوں دے تاں ساڑھے بزرگ آندے آئے آکھیں سونے نو ہوائے نہیں جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردہ جے تیری نظر اللہ اکبر کبیرہ ہارون الرشید نے فرمایا وہ ہاتھ وکھا جتے ہاتھ حضور دا لگ گئے کدھا ساری کہانی اپنے کولو تو نہیں پہ سنے دا انعام لین واسطے بادشاہ دا پتر لمحہ چوڑا واقعہ سنا مت جاندی واری مالا دولت دیسی اے ہو سکتا ہے ہاتھ حضور دا لگا ہوئے خوشبو ٹور گئی ہوئے میری گل سمجھ آئی کوئی نہ اگلے بندے نے پتا مقام حضور کیے اگلے بندے نے پتا بابا جی فرمائے دے عالم لوہار ہاں گویا جاندی باری گل چنگی کر رہے آپ کو تو میں سنا دے اللہ اکبر سان پتا کوئی نہیں حضور دی شان کیے اپنے شہرچ قوم نوے بابا مات دے دے کے گیا سی قدر نبی دا ایک جان دنیا دارے کمینے
قدر نبی دا جاننے والے سو گئے وچ مدینے چے قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار کمینے قدر نبی دا جاننے والے سو گئے وچ مدینے تے قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی تے قدر پھلان دا گرج کی جانے مردے کھاوڑے اوے قدر پھلان دا بول بول جانے صاف دماغ والی تے قدر یوسف دا مال میں ہویا مصر گیا اوے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ گیا نو این جاکھ نٹیوے گی تو پتہ لگے گا حضور دی قدر کی ہے حضور دی شان اللہ جانے یا حضور دی صحابہ جانے سن کی پتہ حضور دا مقام کی لاکھ طرح لاکھ خوشبوئیں نال بھی بندہ زبان دھندہ روے اس لائق نہیں یار دھنا آ جائے مولانا روح فرمائے نے یہ بھی بیادہ بھی ہے کسی حضور دا سونے دا نا لینے حضور نے رب نے اس وجہ تو فرمایا سی میرے حبیب دا نام محمد کلہ نہ سدیا جے یہ دو بھی صدو نال کو نسبت لایا جے محمد عربی محمد مصطفیٰ کلہ میرے یار دا نام ہی نہ سدیا جے سلائے کہ نہیں کہ زبانہ حضور دا نا لیں سانجے تک نہیں علم ہو رہا با حضور دی عزت بھی کی گئے حضور دی نموس کی شے اور بھائین کوئی نہ پتا یوسف علیہ السلام کیڑی ہستی ہے پھر وہ بھی کنک لین گئے تھے نن پتہ لگا یوسف علیہ السلام دا کی مقام ہے آنکھ نٹین دی دے رہے بس آنکھ بند ہوئے گی پھر سنساریاں خبر آ جان گیاں دین بھی چنگا سی قرآن بھی چنگا سی حد ہو گئی ہے جان اللہ جیس ہستی واسطے بنایا ہے ان دے تمہنے جان نہیں لبدا محبت مصطفیٰ بندہ دینی چوکاٹ چھے دے باقی بچتی شاہ کوئی نہیں محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اقبال دفع
ایڈا نکا جا فتوہ ہے، وڈا جا فتوہ ایویں نہیں سی اقبال دے گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو کل. یہ اصلے شیر ہار میری سنی دا ہے، ہر جگہ تے لکھیا ہوندا ہے جیڑی بار بار شے ویکھی نہ ہوندا مقام کچھ نظراں چ گھٹ جاندا ہے، وگرنہ بڑا وڈا سارا فتوہ ہے کائنات وچ کسے مولوی فتوہ نہیں دیتا. علامہ اقبال فرمایا سی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، وہ کمڑیا اے جہان کیڑی شے محمد نال وفا کر، موڑ جویں تیرا دل کرے گا لوح تے قلم نال تقدیراں آپ لکھدا راسے. غوث پاک ہے میں نہ فرشتے کو وہی کھول اندے برکھی جا بلو شرط حضور نال وفا ہوئے تو قسم بخدا حضور نال بندہ وفا کرے حضور صلہ نہ دیں ایڈا ہنیر کائنات ہے ہی کوئی. اگر توڑے ذہن کدے یہاں ہے گل ہے نہ مٹھی مٹھی، لیکن ہاں شرط ایک ہے صلہ واسطے دبیڑ ایک باری ہوں دی. حضرت طلحہ حضور دے صحابی 12 سال آپ دی عمر ہے تے حضور کو آئے تھے اندن سونے ہمیں دوڑے نال پیار ہے. حضور نے فرمایا پکی گل ہے چھوٹے جو عمر ہے 6.5 کلمہ میں اس دو عمر اچھ نہیں آؤں دا. حضور نے فرمایا پکی گل ہے انا احبک یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا ویکھ لئی، انہیں تیسری مرتبہ پھر آکھیا انا احبک یا رسول اللہ. میرا آخری گل سمجھ جاؤ تے میں سمجھا باج اونجی کو حاضری ہو گئی. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا ویکھ لئی، انہیں عرض کی سونے سوچ کے آیا ہو گیا تیرے نال پیار ہو گیا تو وہ بھی پکا گیا تو وہ بھی سچا گیا تو وہ بھی پیٹا گیا تو وہ بھی دلوں گیا ہے. حضور نے اس طرح تلوار چاہیے فرمایا تلوار لیا تے ابے دا سر وڈ لیا. ہوئے 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 کمال ہے. چور بھی 12 سالہ دا برال ہاں صحابہ دا اس تلوار چرکھی تے ہاتھ بننے. حضور ہے جان کی امان پاؤں تو ایک عرض کروں ابے دا ہی لے ہونا ہے کہ نال اممہ دا لے ہونا ہے کہ دائی دوجی باری پھیرا نہ پھے جائے. کونی گل سمجھے نہیں تو اسے روٹین نال سبحان اللہ چلی. حضور نے فرمایا ابے دا سر وڈ لیا. صحابی دا جواب آ حضور دوجی باری پھیرا نہ پہ جائے اممہ دا بھی لے ہونا. وہ جی تو ابے دے خلاف کر چھڑیا چھوڑ اوڑو پیرا دے خلاف کر چھڑیا ہے. حضور عظمہ دے یہ تھو آئے بابا پیارے کیا منہ دا لال پیارے تجھے باری سوال ہی نہیں کیتا با قصور کیے میرے ابے دا ایک قصور ہے کہ میں پیارنا میں تو اٹھے پیارے. معیار حضور تھی محبت دا ہے ہی بڑا اچھا. نہ آسان کسے دسیا نہ آگے دوان کسے دسیا. محبت بھی حضور دی ہوئے لب بھی آوے دانے آر جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا جے میرا مدنی 12 سالہ چھوڑ نو انہا پہ عظمید ہے صدیق نو کنہ عظمایا ہونے. یہ تو 12 سالہ چھوڑ دی عقیدتے آپ تلوار لے کے دوڑ پہ. حضور نے فرمایا پیشاں صاحب نے فرمایا ان پڑھو جیڑا اندہ جذبہ ہے نا کوئی نہیں چھڑنا. اب نے فرمایا بے جا بس یہ لوگن دسنا متے سمجھ دے بے 12 سالہ دے. اب نے فرمایا تو ان دسنا جنہ ہے ہونا پکا ہے. اب نے فرمایا مابے مرین نہیں آیا. اتراک شہر تلوار صرف ہے نا اتلے اندسنا منافقین نو امتیوں اندلائے چھوڑ ہے تو کچھا ہے یہ بھی عاشق ہے انہوں نے دسے ہے پورا ہے. ایک کو اعتراض ہو سکتا ہے پر کسے سے ابھی نہیں آکھا جی وہ پہندہ میں تو اٹھانا پیار ہے تُسی مڈو ابھی مرا ہو. کوئی نہیں میں تو سنیا یا کسے حاشیت کسے مورخ اعتراض لکھیا ہوئے. درس نظامی کی جیڑی ہے نا عالمانہ کورسین دے جیڑی کتابہ نے نا انہیں اعتراض سوال و جواب ہوندے ہیں. وہ عبارت پڑھی ہے نا تو پھر اتھے مصنف جیڑا کتاب لکھن آڑا ہوندہ ہے آپ ہی اعتراض کرتا ہے آپ ہی ہوندہ جواب دیندہ ہے. یعنی کتابیں اعتراض سوال وغیرہ ہیں. ایک شرف دی کتاب ہے بیر شریف ہو جیڑی ہے نا
غالباً دوسرے سال چون پڑھائی جاندی دستور المبتدی اندے ایک سوال تے 17 اعتراض نے جواب اندہ تھلے لکھے این شاز استر این شاز استر با کدی کدی انج ہو جاندے یعنی اعتراض 17 نے لیکن اس جگہ تھی کسے بندے اعتراض نہیں کیتا بس سرکار چھوڑ جی آکھے انا حبو کا پیار ہے تو انہاں دیو ٹھیک ہے سان بھی تیرے نال ہے لیکن نبی نے فرمایا سارے دا پیار ہی کو جیا نہیں ہوندا منافقاں دا ہور ہوندا ہے حضرت بلال دا پیار ہور ہوندا ہے گل سمجھتے گئے میں ہر جمعے وضاحت کرن دی کیڑی لوڑ ہے تے بھاویں آج ترائے باج گئے میں سارا ترجمہ کر کے جا رہا ایک آجڑی کوئی ایک صلاح کر لو 6 بندے آندے نے 2 بجے پاس کر دیتا کرو 12 بندے آندے نے پاس ہی مولوی صاحب ڈھیر سفر کر کے ہونے صرف ترجمہ کر یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ اللہ فرماتا ہے ایمان آنے ہیں جدو اذان ہو جائے نہیں جمعے دی وہ دو کوشش کرو جلدی آ جاؤ مسیتی وادر البائے دکان دا ادھا شٹر نہیں سارا تھلے کرنا ہے ترجمہ ہی بندہ ہے مڑ میں قطرہ سمجھایا پجابی اچھے یہ ادھا شٹر کار چھٹ دن بندے نے پتہ لگے جمعے تو بعد دوبارہ کھولنی تے ہے ہی ہونتے مار باندھ کاریا ساری وہ خیال بڑھتے رہتا ہے مطلب کوئی شٹر چاہ کے اگلے شاہ پر چاہ لی جائے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اللہ اندہ دکان ناڑو تو اڈا جمعے الٹور جانا بہترے پرل تو ان پتا کوئی نہیں ابا بچلی گال تو ان کوئی نہیں پتا ہے بہتر بتو سیارش چھڑ کے جمعے اللہ جاؤ اگے اللہ پھر دستہ پہ فیضا قدیت صلاۃ فانتشروا فی الارض جدو نماز تو فارغ ہو جاؤ نا اودو وابتغوا من فضل اللہ اودو اللہ دا فضل تلاش کرو یعنی اودو دکان دکھولنا سب کچھ کھول لو جو مرضی کرو وذکر اللہ کثیرہ لیکن نال اللہ اللہ جاری رکھیا کرو لعلکم تفلحون تاکہ تسی فلاح پا جاؤ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا یہ آیت اتری کہ حضور سرکار خطبہ دے رہے ہیں جمعہ دا ایک بندہ آیا انہیں مال تجارت لے آندہ تو نال تبلا ہوندہ سی جو بھی انہیں وجایا با تجارت دا مال آگئے ادھو خطبہ ہوندہ پیسی حضور تقریر کر دے بے تے نوے جڑے مسلمانہ اٹھ کے ادھے ٹور گئے بے دے شور کا دے صرف 12 بندے حضور کوڑ بیٹھے سن 12 بندے باقی سارے چلے گئے اللہ نے ادھو قرآن دی آیت اتاری بے دنیا دا مال لے جڑے نا ادھے تجارتان نہ غور کرو جو دو حضور خطاب کر رہے ہیں پھر جان چڑھ دے حضور دی تقریر نہ چھڑے آجے میں نا تقریباً 7-8 حدیثاں لے اندیاں اسی فضائل جمعہ تے لیکن ایک کو میں سنا دینا حضرت عبداللہ ابن مسعود تے حضرت عبی بن کعب دعا جمعہ کٹھا پڑیا حضور کو اچھا بعد اچھ گئے تھے جدو عبی بن کعب آئے نا حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے تو حضرت عبی بن کعب نے فرمایا السلام علیکم جمعہ ہوندہ پہ اسی تقریر ہوندی پہ اسی عبی بن کعب بولنے کوئی نا آپ نے سمجھا نراز بعد اچھ میڑے دو میں یار نے فرمایا آج جناب نے اسلام آکے اسلام دا جواب کوئی نہیں دیتا آپ نے فرمایا تو اڈا جمعہ کوئی نہیں انہوں نے کہا حضرت میں حضور پہ چھے جمعہ پڑھا فرمایا جمعہ تو اڈا کوئی نہیں تو سا کوئی نہیں پڑھیا جمعہ انہوں نے کہا حضرت میں پڑھیا ہے ڈھیر سارے صحابہ گواہ نے انہوں نے کہا تو سا کوئی نہیں پڑھیا تو حضور آگئے آپ نے فرمایا سجنوں کی روڑا ہے عبداللہ ابن مسعود کہا حضور میں جمعہ پڑھیا ہے حضور نے فرمایا ہاں پڑھیا ہے عبی بن کعب آندن میں کوئی نہیں پڑھیا حضور نے فرمایا بھی صحیح آندہ ہے عبداللہ ابن مسعود عرض کی تھی سرکار میں جمعہ پڑھیا ہے گیا حضور نے فرمایا بس تو آئیں اے آندہ ہے جمعہ تو اڈا کوئی نہیں یہ صحیح ہے حضور سرکار نے پھر دسے آپ جمعے میں چاہ کے جڑا پچھے نا نار دے کڑو سنا کوئی نہیں سو تو ساڑھے بھی پوچھ در یعنی تقریر کوئی ڈی ہلکی جی شاہ ہم دی اللہ واسطے مو کیتا ہے دمن یاد آگیا کالر میک لے لو قسم کے دارہ لکانڈ کر کے انتظامی آڑے باہر لیا بندے نے کوئی سمجھ نہیں ہوتی جمعے تو بعد میں نے صرف مار دے نہیں تے میں تے ایک جگہ تے تقریر نہیں کر سکتا
کرنی ہوندی کسی ناک پا کے کوئی گل سمجھانی ہوندی کیڑا بندہ ہونا اج لے کے خبراں پڑھدا رہے بیٹھے رہ کے تقریر نہیں ہوندی آپ پچھلے میرے اشاریاں تے سبحان اللہ آگ چھڑتے نے جنمن گل ہے اوکھے سوکھے ہو کے ایک واری کالر میک لے لو موڑ میں نہیں تو کمال ہے بندے پتہ نہیں کتوں گل سننا ہوندے وہ کو صرف میرے اشارے ویکھنا ہوندے جمعہ پڑھنا تے جمعہ وہی پڑھنا ہوندے وہ کو گل سننا ہوندے تے ایتھے آ کے گپ شپ نہ ماریا کرو با اور سنا ٹھیک ہے سلام بھی نہ دے بالکل خاموشی نال حضور سرکار نے فرمایا جڑا غسل کرے سونا وضو کرے خوشبو لاوے کپڑے چنگے پاوے جڑے گھر چنگے سنا چنگے سو جمعے والے دن پاوے کہ عید دا دیہاڑا ہے پھر مسجد چاوے پھر چپ کر کے کوئی گل نہ کرے جمعہ پڑھ کے ٹر جائے حضور نے فرمایا پچھلے جمعے تے اس جمعے دے درمیان جڑے کرتوت کیتے گئے کیڈی سوکھی جی کام ہے اور حضور سرکار نے فرمایا جڑا بندہ غسل کرے سونا وضو کرے سارے تو پہلو آ جاوے او سنجی ہے جی میں اٹھ دی قربانی کیتی جڑا اس تو بعد آ جائے انجے جی میں گان دی قربانی کیتی پھر جڑا آ جائے او سنجی ہے جی میں بکرے دی قربانی کیتی اس تو بعد جڑا ہے حضور نے فرمایا انجے جی میں ککڑ دی قربانی کیتی اس تو بعد جڑے اینڈ تے او ڈاکٹر صاحب جے لے آسان دیندے نے اولے بندے بننے ہوندے نے وضو واسطے حضور سرکار نے فرمایا او انجی ہے جی میں انہاں آنڈے دی قربانی کیتی تے حضور نے فرمایا جڑے اس تو بھی پیچھے رہ جان وڑ اللہ ہی وارث ہے اللہ واسطے جمعے والے دے اٹھ دی قربانی مفت وچ دینی شنی کوئی نہیں مت سمجھو ہن خالد شیخ صاحب نا ابو ہر جمعے کوٹھ جمع کرانا پونا ہے نا تسا پہلو آ جانا ہے فرشتے تواڈے نام تے کر چھڈا کیڈا سوکھا عمل ہے کرنا کوئی نہیں ایسا نہیں کرنا ناتا یہ کپڑے ویندے کیڑے کیڑے استعمال آران دے جدو جانا نا واڈے او دو پا جا آج دے چھڑ جو میں تے پڑھنا چنگا جڑا سوٹ ہے نا سونا وہ پرانے ہی باوے ہوئے لیکن حضور نے فرمایا سونا ہوئے دھوتا ہوئے خوشبو وغیرہ لا کے پھر وہ آ کے جمعہ پڑھے او جمعہ پڑھتا پہ ہوندے فرشتے ہوندے نا تے قربانی ڈڑے ہوندے اٹھ دی ثواب تے موڑ وانڈے کرن والے بھی لے جاندے مڑ جڈی وڈی قربانی دیندے پہن ثواب بھی توڑے ہی لبنا ہے نا ہن ایک بندہ اٹھ قربان کر کے ایک بندے آنڈا قربان کیتا ہے اور باہر جا کے دوویں آکھن جمعہ ہی پھڑے ہیں انہیں تے حضور سرکار فیصلہ فرمایا اگلیاں صفحالے اور نے پچھلیاں صفحالے اور نے بڑی فضیلت ہے یوم جمعہ دی عید دا دے اور اللہ نے ساڑھے واسطے چھوڑے ہیں کنا واسطے ہفتے دا دے عیسائیاں واسطے اتوار دا دے رب وحدہ لا شریک نے حبیب واسطے جمعہ دا دے چھوڑے ہیں فرمایا اس دن آدم علیہ السلام بنے نے اس دن یائے نے جہان بھی اس دن بنے ہیں بڑیاں فضیلتہ نے ایک تفصیل بیان کیتی جائے نا تو کچھ 100 جمعہ پڑھی جانتا ہے جمعہ آلے دے تھے صرف جمعہ دی فضیلت بیان کیتی جائے خدا رہا آئے ادھیاں شٹرالے بھی مہربانی کر جو 11 بجے تک دکان کھول لی ناش ماری اس تو بعد مار گیا ہون 3-4 اعلان نے تے الگ الگ ہی میرا دل کری ہے پہلا اعلان ہے موٹر سائیکل والے اگے بھی عرض کیتی ہے مہربانی کیتا کرو بڑی پریشانی بندی ہے ایک تے پہلا گراج ہے بڑا سارا جن دے سکوٹر نال کو وعدہ گھٹا ہو گیا او خالد شیخ صاحب نو پھاڑ لے ہن اس تو اگاں کیڑی گل تواڈے نال کریے تے جننے قدم ٹر کے اسو ثواب وکھرا یہ بھی حدیث ہے جمعے ال جنہ بندہ قدم ٹر کے ہوندا انہیں ثواب لبدے یہ جڑا تسی سکوٹر چلا کے ہوندے وہ بھی ثواب ہے مت ٹالیو ٹرے ہو مطلب سفر ہے اچھا دوسرا اعلان ہے 3 تاریخ نو قبلہ امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے 40ویں دا پروگرام ہے اتھے ہی آپ دی مسجد دے سامنے یتیم خانہ چوک دے نال اس واسطے اتوار نو صبح 7 بجے گڈی جا رہی ہے مسلم شیخ آلی مسجد کھولو حاجی مقبول احمد قادری صاحب نہ رابطہ کر لو صرف 200 روپیہ کرایہ ہون جان دا تے جیڑے صاحب حیثیت بندے ہونا اے حاجی صاحب مہربانی کر چھڑیے وگرنہ تو انہیں پتہ ہے
آزم بھائی میں اکثر اس معاملے تے لڑتے لڑتے لیکن اس معاملے تے میں آنا جس جانا ہے اپنے کرائے تے جائے ایک دا مطلب ہے باج بھی انہاں اپنی بسند لے جانا فون کر اچھا وہ کانفرنس ہی مڑ کو بس کرائی ہے میں کہ تیرے جان دا فائدہ ہی کوئی تو جے بگانے دی باستے جاؤں تے دوست باب جاوے بڑی برکت ہو سی انشاءاللہ علماء دے بیان ہو سن امید ہے اثر تک دعا ہو جانی اگر پھر علماء ڈھیر ہونے کام لمحہ بھی ہو سکتا ہے جڑے جنازے نال ساتھ نہیں پہنچے کہ وہ لازمی پہنچے 3 تاریخ نو صبح 7 بجے مسلم شیخ علی مسجد کو بس جانی ہے انہاں نال رابطہ کر لو نہیں تے 5-7 بندے کیری ڈبہ بھی بندہ کرا لیندا ہے گڈی کرا لیندا ہے جویں بھی ہوے مالک سونا خیر فرمائے ساڈے پنڈ تے چور موٹر سائیکلاں تے ٹر جاندے اگلا ایک بڑا خصوصی اعلان ہے 5 تاریخ وار کی بندا ہے تین بڑا یاد ہے چھوڑا وار بھی گن کے پہ لگے نا 5 تاریخ بروز منگل بعد نماز عشاء با مقام ساڑھے آل اجی اگلا مقام مقرر نہیں کہ ڈیرے چے سکھ رہنے یا گھر کرنے کچھ ساڑھی ہے نا ڈیرے چے اے ساڑھا بتیجہ ہے جیڑا ایتھے ویڈیو بنائیں دا نا ان دی شادی ہے ہیڈا وارون یادا ان دی شادی تے محفل اسی کروا رہے ہیں امید ہے انشاءاللہ ڈیرے چی کروینی کیونکہ صبح دے انتظام ہے مطلب راتی ٹینٹ لا دیں دے تندے محفل کراما دے جس دے اندر خصوصی خطاب علم بردار حق و صداقت پیکر اخلاص محبت حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد علی شاہ صاحب زید شرف ہو الگیلانی قادری میں حقیقت بات ہے بڑی نظر ماری ہے برحال اس پیر تو تا میں دسیا کوئی نہیں تے میں اور بھی بندہ ساتھ لیندا اے بلکل جینون گالے قبلہ حضور شاہ صاحب کو ٹائم کوئی نہیں سی اگا روحانیت دلیاد نال ایتھو اگا میں دسی شے کوئی نہیں مڑ میرے بھی چھوٹے موٹے مولوی بیلی تراج نے قبلہ احمد شاہ صاحب بخاری باول نگر آلے باول پور آلے انہاں کو میں ٹائم پوچھے لیکن انہاں فرمایا کہ میرے کو کوئی نہیں آپ خطاب فرمان گے دوسرے قبلہ علامہ صاحب نے شیخ بورے دے بہت خوبصورت واز فرمائندے نے بہت خوبصورت حضور دے دن دیاں گلاں کردے نے غلام مجتبہ فریدی صاحب انشاءاللہ امید ہے اسر نہ اور تو پھر بعد چھے نہ کرے نہیں آ سکے انہاں دا کوئی تھوڑا جا والدہ دا مسئلہ ہے انشاءاللہ العزیز وہ بھی لازمی ہو سنگے پھر ہے کہ بلا دا ایک مٹکاری عارف صاحب دے بھی ہونے اللہ سونا جزائے خیرتا فرمائے وما علیہ الا البلاغ 5 تاریخ نو بعد نماز عشاء تے ڈیرے چ پہنچ جانا